بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک چھوٹی سی رائے ہے، لوگ تو نصیحت کہتے ہیں، میں نصیحت اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ رائے ہے بھائی بہنوں کے لیے، اللہ کرے کہ کچھ چیزوں پہ عمل ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لذت ملے گی جو ان جگہوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جوڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، صحابہ نے وہ فیل کی تھی، لیکن وہ اطاعت کے ساتھ ہے، چاہت کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ورنہ اللہ رب العزت وہاں سے لا کے بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں، اور یہاں بٹھا کے بھی بس آپ بیٹھ کے جا سکتے ہیں، اور شیطان مطمئن کر دے گا تم وہاں سے ہو آئے ہو، بس کافی ہے۔ لیکن وہ لذت جس سے زندگیاں چینج ہوتی ہیں، آخرت کی فکر آتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو ایک جگہ پہ کھڑا کرتا ہے کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ جب کچھ چیزوں پہ عمل ہو جائے، جو آج کے زمانے میں اتنی کھل گئی ہیں کہ آج میرے پاس ابھی کیس آئے ہیں، تو میں نے پھر ان کو بولا کہ اب مجھے بتائیں، جب میں کہتا ہوں میری بہن، تو اس ٹائم آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چاہت ہے، پھر ہم کیا کریں؟ محرم کے بغیر کوئی بہن حج عمرے پہ نہ ہو، اپنے آپ کو یہ شیطانی وسوسے سے نکال دیں کہ ہمارا دل بڑا کرتا ہے، چاہت بڑی ہے، محرم نہیں ہے تو کیا کریں گے، وہ اللہ غفور رحیم ہے، گورنمنٹ بھی تو اجازت دے رہی ہے، ٹور آپریٹر بھی تو لے کے جا رہے ہیں، یہ وہ دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، نہ ٹور آپریٹر کا ہے، نہ گورنمنٹ کا ہے۔ اور جب صحابہ صحابیات نے یہ عمل نہیں کیے تو ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ دین وقت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ چینج نہیں ہوتا، قیامت کی صبح تک سیم رول ہے، کوئی چیز چینج نہیں ہوگی۔ ہماری بہنیں میڈیسن نہ کھائیں جو پیریڈز روکنے کے لیے کھاتی ہیں، اللہ کرے یہ بھی سمجھ جائیں، اللہم آمین۔ پردے کا بھرپور اہتمام ہو، بھرپور احترام جیسے ہونے کا حق ہے، نہ فیشنیبل ابائے ہوں، نہ فیشنیبل یہاں ٹرینڈنگ ویڈیوز یہ وہ ہوں، اللہ کرے اللہم آمین۔ ہمارے جو یوٹیوبر ٹک ٹوکر بھائی بہنیں ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ پھر لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں۔ اللہ کرے مطاف میں کوئی بھی چادروں کے بغیر نہ جائے، اور جب عمرہ نہ کر رہے ہو، نہ بھائی نہ بہنیں۔ اللہ کرے کہ ہم ریاض الجنہ جب جائیں تو ریاض الجنہ کے احکام ہمیں یاد رہیں، روزہ رسول پہ جب جائیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل نہ ہو۔ مطلب جتنی یہ ہمیں دکھتی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ ہمیں اس وقت کا جو قرب ہوتا ہے نا اور لذت ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے آپ کو سامنے رکھ کے، میں کسی کو نہیں کہہ رہا۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے، یہ رواجی چیزیں چھوڑ کے اطاعت پہ نہیں آؤ گے، ان جگہوں کی نہ برکات مل پائیں گی، نہ لذت مل پائے گی، نہ خیر مل پائے گی، اور نہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقام مل پائے گا جو اللہ رب العزت کو مطلوب، مطلب اللہ رب العزت نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ یہ شرطیں ہیں جن کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی جو 2 4 5 10 چیزیں ہیں، اللہ کرے ہم ان کو چھوڑیں، اطاعت پہ آئیں، پھر اللہ رب العزت وہ دیں گے کہ جو محسوس ہوگا، اس کی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔